بابul Hawaish, Babul Hawaish, اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی. بابul Hawaish, اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی. ہمیں خبر ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین الذي تفرد بالاولیۃ والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. آپ حضرات کی سماعتوں کے دریچے واہ ہیں، اس لیے تمہید کی منزلوں سے گزرتے ہوئے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کرنا ہے. پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں اپنے اختیار اور اپنے ان بندوں کے افعال اور ذمہ داریوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جنہیں ہم نے بنایا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے. ظاہری ترجمہ آیہ کریمہ کی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے ساری لفظوں پہ اور آیہ کریمہ کی ایک ایک لفظوں پہ گفتگو کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پروردگار عالم پہلا منصب، پہلی ذمہ داری، پہلا فریضہ جو بیان کر رہا ہے وہ اپنے اختیار میں اس نے رکھا ہے. اور آواز دی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. پہلی ذمہ داری، پہلا منصب، پہلا عہدہ، پہلا اختیار، پہلا کنٹرول، پہلا تصرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. کیا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بنانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، ماننے کا فریضہ بندوں کا ہے، بنانے کا نہیں ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اب یہ پہلی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے. تو کیا اگر ہم کسی کو امام بنا دیں تو امام بننے کے بعد کیا اس کی ذمہ داری اور فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے سماج، مجتمع اور معاشرے کی رہبری اور ہدایت کرے؟ نہیں عزیزان گرامی، امام بنانے کے بعد پہلا پہرا جو اپنے امام پر رکھا ہے، ذمہ دار پر رکھا ہے، صاحبان منصب اور صاحبان عہدہ پر رکھا ہے. کیا ہم تمہیں بنا رہے ہیں؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بنا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے تمہیں ہدایت کرنی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری سے ہدایت کرنی ہے. بننا بھی نہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے
اور ذمہ داری کرنا بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اور ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی، پیغمبر، رسول، امام، رہبر، ہادی، ہادیان دین، رہبران ملت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے امر سے ہدایت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی مرضی اور مشیت شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تو یہ ہدایت کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہدایت نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر کسی بزم سے نبی کسی کو اٹھا دے تو اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے، سینے سے لگا لے اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے۔ کادوں پہ اٹھائے تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی شامل ہے۔ یہدون بامرنا، ہم نے اپنے تم۔ اور تیسری ذمہ داری کیا دی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف فعل خیرات کی وحی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو بھی کرتے ہیں، تشریح میں نہیں جاؤں گا، جو بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا کہ میرا نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وہی نہ ہے۔ ساری تفصیلیں ہیں، میں نے ساری تفصیلوں کی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور یہ زکوٰۃ ہماری وحی سے دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اب میری گفتگو کا آخری مرکز اور محور یہی لفظ ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے سب کے سب عبادت گزار بندے ہیں، سب کے سب عبادت عابد کہا ہے۔ لفظوں پہ غور رکھیے گا۔ آج چوتھے امام کی شہادت کا سلسلہ چونکہ شروع ہے اور اسی سلسلے سے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا، جس کی پہلی مجلس یہ ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے، جنہیں ہم نے نبی بنایا، ہادی بنایا، رہبر بنایا، منصب دیا، عہدہ دیا اور سارے مناصب پر فائز کیا ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ساری ذمہ داریاں آخر میں کہا سب کے سب عبادت گزار ہیں۔ اس کا مطلب یہ آدم صفی اللہ ضرور ہیں مگر ہیں عابد۔ چوتھے امام کی فضیلت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آدم صفی اللہ ہیں مگر عابد ہیں، نوح نجی اللہ ہیں مگر عابد ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں مگر عابد ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں مگر عابد ہیں، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہیں مگر ہیں عابد۔ عزیزان گرامی کیا کروں، لفظوں کی تنگی ہے، میں انبیاء کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں انبیاء کی توہین نہیں کر سکتا، مگر کہنا کیا ہے، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے سب کے سب بندے عبادت گزار ہیں، سب عابد کا عابد ہیں۔ آدم صفی اللہ صحیح مگر عابد ہیں، نوح نجی اللہ صحیح مگر عابد ہیں۔ آدم صفوت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد صفی اللہ کہلائے، زین العابدین نہیں کہلائے۔ نوح ہدایت کرنے کے بعد نجی اللہ کہلائے، زین العابدین نہیں کہلائے۔ ابراہیم کلیم اللہ کہلائے، عابدین نہیں کہلائے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہلائے مگر زین العابدین نہیں کہلائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہلائے مگر زین العابدین نہیں کہلائے۔ عیسیٰ روح اللہ کہلائے مگر زین العابدین نہیں کہے۔ حق ہے زین العابدین کو، قیامت کا ہنگام ہوگا، محشر برپا کیا جائے گا، صفوف انبیاء لگائی جائے گی، انبیاء کے لیے ممبر لگایا جائے گا، انبیاء و مرسلین کا مجمع ہوگا، اولو العزم پیغمبر ہوں گے، شہداء اور صالحین کو جمع کیا ہوگا، اللہ کی ساری خلائق ہوگی، اور خلائق کے درمیان سے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب ہنگام ہوگا، ینادی منادین اینا زین العابدین، ینادی منادین اینا زین العابدین، ایک ندا آئے گی محشر کے ہنگام سے کہ زین العابدین کہاں ہیں۔ آدم بیٹھے رہیں گے، آدم صفی اللہ ان کے سر پہ صفوت کا تاج رکھا ہے مگر وہ بیٹھے رہیں گے۔ نوح کے سر پہ نجابت کا تاج رکھا گیا مگر وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی کلیم اللہ بیٹھے رہیں گے، ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ ابراہیم خلیل اللہ خلت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد اتنا اختیار نہیں ہے، جب سارے انبیاء خاموش ہوں گے تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کانی انظرو الی ولدی زین العابدین۔ آدم نبی اللہ آدم صفی اللہ صحیح، نوح نجی اللہ صحیح، ابراہیم خلیل اللہ صحیح، موسیٰ کلیم اللہ صحیح، عیسیٰ روح اللہ صحیح، مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جب منادی ندا دے کہ زین العابدین کھڑے ہو جاؤ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں سب کی طرف دیکھ کے کہوں گا اے بیٹا زین العابدین تمہیں بلایا جا رہا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ۔
सब आबिद हैं मगर ज़ैनुल आबिदीन नहीं है। एक मरतबा जैसे ही पैगंबर की आवाज़ आएगी ले यकुम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन को खड़े होना चाहिए। एक मरतबा रिवायत कहती है कि यख्तुरु फी मशियतिही, ज़ैनुल आबिदीन सुफूफ अंबिया से ऐसे निकलेंगे जैसा लगता है बदलियों से आफताब निकल रहा है, और सारे नबूवतों का वकार समाटे हुए महशर के हंगाम में खड़े हो जाएंगे। नबी कह रहे हैं कि चाल ऐसी लगती है जो चाल अल्लाह को पसंद नहीं है। तबख्तुर फिल मशी, इफ्तिखार, फाखिराना अंदाज ये अल्लाह को पसंद नहीं है, मगर जो अंदाज अहले बैत से सादिर हो जाए वही मशीयत रब बन जाता है। हम और आप अकड़ के चले तो ज़मीन भी हिसाब लेगी, गवाही देगी कि मौलवी साहब बहुत अकड़ के चलते थे, मगर तबख्तुर अहले बैत का क्या कहना, अहले बैत की मशी का क्या कहना, अहले बैत के अंदाज का क्या कहना, अहले बैत की रफ्तार का क्या कहना। इनकी रफ्तार को बे मशीयत को प्यार आ जाता है, इनकी रफ्तार में मशीयत की मर्जी होती है। और शायद यही वजह है कि जब मौलाए कायनात जंगे खंदक में अम्र बिन अब्द उद का सर काट के और चले हैं, तो एक मर्तबा किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, देख रहे हैं कि अली कैसे चल रहे हैं। अरे जिन्हें चलने का सलीका भी न हो उन्हें तो दूसरों की रफ्तार पे कमेंट करना आता ही है, वो कमेंट नहीं कर, देख रहे या रसूल अल्लाह अली ऐसे चल रहे हैं। एक मर्तबा पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, अली की आज की चाल इतनी अल्लाह को पसंद है कि परवरदिगार आलम आवाज दे रहा है कि अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी है। और मैं कहूंगा अली नहीं चल रहे हैं बल्कि वकार आदम की आबरू लेके आ रहे हैं, कुल्ले ईमान आ रहा है और अली चले। बस मौलाए कायनात ज़ैनुल आबिदीन कोई नहीं है, सबके सब इबादत गुजार बंदे। आदम आबिद हैं, नूह नजीउल्लाह आबिद हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह सबके सब आबिद, मगर जनाबे इमाम सज्जाद का ये इम्तियाज है कि इन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। दो शख्सियतें सारी मखलूक में इंसानों की, इम्तियाजी शान ये है कि जब अल्लाह ने सारी मखलूक में अपनी सफ़त व खिलाफत का ताज रखना हुआ तो इंतखाब आदम करने के बाद उनके सर पर नबूवत का ताज रखा, और सारी मखलूक में जनाब आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत का दर्जा और खिलाफत में मनसब पर फायज करने के बाद उन्हें सरफराज फरमाया। तो दो मखलूक है जो अल्लाह की सबसे बुलंद और सरफराज हैं, एक फरिश्ते, दूसरे अंबिया और मुरसलीन। दूसरे अंबिया और मुरसलीन हैं। फरिश्तों को जब अल्लाह ने सजदा का हुक्म दिया तो सजदा करने के बाद क्या हुए? साजिद कहलाए। सबसे बड़ी मखलूक ऐसे फरिश्ते जो अल्लाह की मर्जी है तो सजदे में है तो कयामत तक सजदे ही में रहेगा, जो रुकू में है रुकू में है। अल्लाह की एक लम्हे के लिए ऐसी इस्मत अल्लाह ने दे रखी है कि एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की इबादत और उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो ये मलाइका का मर्तबा है। जब आदम का सजदा कराया तो आदम मसजूद मलाइका, ये सब के सब साजिद कहलाए। दूसरी मखलूक अंबिया, मुरसलीन, अइम्मा, इन सब में भी उलुल अज़्म पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबरों में पैगंबर इस्लाम, उसके बाद खलील खुदा, ये सारे मर्तबे किसी की तौहीन नहीं है, मगर अल्लाह ने इज्जत दे रखी है ज़ैनुल आबिदीन को। सारे मलाइका, अंबिया, मुरसलीन, सजदा आदम ने सजदा किया, साजिद कहलाए, आबिद कहलाए। नूह नजीउल्लाह आबिद कहलाए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आबिद कहलाए, मूसा कलीमुल्लाह आबिद कहलाए, ईसा रूहुल्लाह आबिद कहलाए, जिब्राइल
سجدہ کرنے کے بعد ساجد کہلائے، میکائیل سجدہ کرنے کے بعد ساجد کہلائے۔ غرض کی اللہ کی ساری مخلوق، ملائکہ سجدہ کرتے ہیں تو ساجد کہلاتے ہیں، انبیاء و مرسلین عبادت کرتے ہیں تو عابد کہلاتے ہیں۔ یہ انبیاء و مرسلین کا امتیاز ہے کہ سجدہ و عبادت کرنے کے بعد عابد بنتے ہیں، ساجد بنتے ہیں۔ مگر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر اپنے مصلی عبادت کو بچھا کر جو پروردگار کے حضور میں سر رکھ کے کہے کہ پروردگار تیرا شکریہ ہے، اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے، زین العابدین کا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ انبیاء عابد ہیں، کانو لنا عابدین، میرے سب یہ سب کے سب عبادت گزار بندے ہیں، سب کے سب عابد ہیں، مگر یہ شان اور یہ شرف اور یہ امتیاز اور یہ کرامت اور یہ بزرگی اللہ نے زین العابدین کے سر پر رکھی کہ انہیں زین العابدین بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے بابا کو کوئی بھی نعمت ملتی تھی، صرف نعمتوں پہ نہیں کہ نعمت ملی چلیں اب شکریہ اللہ کا کر دیتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں اللہ کو کہ یار یہ تو ہمارے قوت بازو سے کمائی ہوئی دولت ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کیوں کریں؟ مگر نہیں، جو نعمتیں پانے کے بعد رب کریم کے حضور میں اپنی پیشانی جھکائے وہ اور ہوتا ہے، اور نعمتیں چھن جانے کے بعد بھی پروردگار عالم کے حضور میں آ کے کہے پروردگار تو آسانی میں رکھے یا پریشانی میں رکھے تیرا شکریہ ہے، اسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ تو یہ شان امام زین العابدین سید الساجدین زین العابدین کہا جاتا ہے۔ یہ وقار، یہ مرتبہ، یہ درجہ امام زین العابدین علیہ السلام کو دیا گیا ہے، جو نہ انبیاء کو ملا، نہ مرسلین، نہ اولو العزم پیغمبروں کو دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام، اب زیادہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں موضوع کو، اس لیے بغیر تمہید کے واقعے پہ آنا پڑ رہا ہے مجھے۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ میں ویسے بھی زیادہ پڑھتا نہیں، ورنہ نام اگر زیادہ پڑھنے لگا آدمی تو کہیں گے چلو آفتابی بھائی پڑھ لیں، تھوڑا 10 منٹ اور لیٹ چلتے ہیں۔ ہاں تو ایک اور صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد۔ کیا شرف اور کیا بزرگی ہے، نام سنا ہوگا فرزدق، بعد میں اہل بیت کے شاعر بنے ہیں، پہلے کھاتے کسی اور کا تھے شاعر، کہیں اور تھے۔ چوتھے امام حج کے لیے امام گئے ہیں، اور فرزدق جس کے درباری شاعر تھے ہشام ابن عبد الملک ابن مروان، حج کے لیے یہ بھی گیا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لوں، حجر اسود کا بوسہ لوں۔ بوسہ لینے کے لیے بڑھا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر 1-2 لاکھ کا مجمع اس وقت رہا ہوگا تو کم سے کم 100 200 400 500 اس کے صحابی اور حاشیہ نشین اور حوالی موالی جسے کہتے ہیں وہ رہے ہوں گے۔ تو اب کثرت مجمع کی اتنی تھی کہ یہ حجر اسود تک بڑھ نہیں سکا، بھیڑ مجمع۔ تو کسی نے کہا حضور سرکار بیٹھیے، کچھ دیر کے بعد مجمع جب ہٹے گا تب آپ حجر اسود کا بوسہ لے لیجئے گا۔ تو اس نے کہا ہاں بات صحیح ہے۔ اب اس کے لیے ممبر لگایا گیا، کرسی لگائی، جو بھی اس زمانے میں رہا ہو، اور چاہنے والوں نے کہا کہ آپ اطمینان سے بیٹھیے، ہم تو ہیں ہی ہیں یہاں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر اور چاہنے والے حوالی موالی سب بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی باتیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں مجمع نے کیا دیکھا کہ ایک خوبرو جوان ہے جس کے دوش پر ردائے رسالت ماب ہے، جو مجمع میں سب سے خوبصورت دکھتا ہے، جس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اعلیٰ گھرانے کی اولاد لگتا ہے، کسی اعلیٰ اور عظیم النسب خاندان کا مالک لگتا ہے۔ طواف خانے کا مجمع نے بھی دیکھا، مجمع میں نے دیکھا، ہشام نے دیکھا، اس کے چاہنے والوں نے دیکھا، فرزدق نے بھی دیکھا کہ وہ جوان طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ حجر اسود کی طرف بڑھتا ہے، جیسے ہی اس نے قدم بڑھائے مجمع کائی کی طرف ہٹنے لگا، مجمع کائی کی طرف ہٹنے لگا۔
اب جیسے ہی مجمع کائی کی طرف ہٹنے لگا، ہشام نے بھی دیکھا، مجمع میں نہیں دیکھا، حجر اسود کی طرف امام بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ کوئی اور نہیں بڑھ رہا ہے، یہ آدم کی صفوت کا ذمہ دار بڑھ رہا ہے، یہ نوح نجی اللہ کا ورثے دار بڑھ رہا ہے، یہ خلیل اللہ کی خلت کا ذمہ دار بڑھ رہا ہے، یہ حبیب کبریا کی یادگار جا رہا ہے، یہ بنی ہاشم کے خاندان کی آبرو جا رہا ہے، یہ چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے امام کے قدم خانہ کعبہ حجر اسود کی طرف بڑھے، ایک مرتبہ مائی کا مجمع کائی کی طرف بڑھنے لگا۔ مجمع نے دیکھا خوب روح ہے، جوان ہے، اچھا خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ بڑھتا مجمع پھٹتا گیا، جوان یہ نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے جوان نے کہا ہوگا کہ ارے یہ کتنا اچھا جوان ہے، یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس کی چال سے تو رسول اللہ کی چال جھلک رہی ہے۔ مجمع ہٹا، امام بڑھے، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ بوسہ لے کے ہٹے تو ایک صاحب نے اسی سے پوچھا ہے شام سے کہ کون ہے یہ ہے، کون ہے؟ آپ بڑھ رہے تھے تو مجمع ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کو واپس آنا پڑا۔ یہ کون ہے جس کے لیے مجمع نے راستہ دیا؟ مجمع نے راستہ دیا تو اس نے تجاہل عارفانہ جسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ کسی نے کہا من ھذا الفتى، تو اس نے کہا لا ما ادری، یہ سب ما ادری، میں نہیں جانتا۔ اب پتہ نہیں منہ بگاڑ کے کہا، کیسے کہا، مگر جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ما ادری میں نہیں جانتا، ایک مرتبہ فرزدق بغل میں کھڑے ہوئے تھے جو درباری شاعر تھے، خاندان بنی امیہ کی شان میں جھوٹی صحیح مگر شان میں قصیدے کہا کرتے تھے، اس کے دربار میں رہتے تھے، کھانا پینا وظیفہ راتب اقامہ جبہ داشا دیوداتا جو بھی کہہ لیجیے اپنی زبان میں، سب اس کی طرف سے۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، فرزدق بگڑ گئے۔ خاندان بنی امیہ کی تعریف کرنے والا، اس کے دسترخوان پر رہنے والا، قصر بنی امیہ میں پناہ پانے والا، اس کی روزی کھانے والا، نہ جانے آج فرزدق کے دل میں کیسا انقلاب اور تحریک اور بیداری پیدا ہوئی کہ جیسے ہشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا، ایک مرتبہ فرزدق دہاڑے کہا تو اسے نہیں جانتا، ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ، تو اسے نہیں جانتا۔ ارے یہ کون ہے جسے بطحا جانتا ہے، جس کے نشان قدم کو مکہ جانتا ہے، جس کے نشان قدم کو ہل جانتا ہے، جسے حرم جانتا ہے، یہ مولود کعبہ کی لال ہے، یہ اسلام کی آبرو ہے، یہ مولود خانہ کعبہ کا لال ہے، یہ وارث منبر ہے، اسے تو نہیں جانتا، اسے ہل جانتا ہے، اسے حرم جانتا ہے، اسے خانہ کعبہ جانتا ہے، یہ اسلام کی آبرو ہے، یہ محمد کا لال ہے، یہ فاطمہ زہرا کی آبرو ہے، یہ خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے، اسے تو نہیں جانتا، اسے مکہ جانتا ہے، اسے مدینہ جانتا ہے، اسے صفا جانتا ہے، اسے مروہ کی وادیاں جانتی ہے، یہ خلیل خدا کی آبرو ہے، یہ ابراہیم کا لال ہے، یہ ذبیح اللہ اسماعیل کی آبرو ہے۔ ایک مرتبہ قصیدہ کہتے جاتے ہیں کہ تو اسے نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ محمد جس کا نانا ہے یہ وہ ہے، علی جس کے دادا ہے یہ وہ ہے، حمدہ جس کے چچا ہے یہ وہ ہے، جعفر طیار جس کے چچا ہے یہ وہ ہے، فاطمہ جس کی ماں ہے یہ وہ ہے۔ قصیدے پڑھ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے آج فرزدق نہیں بول رہے بلکہ بلبل سدرہ نشی جناب جبریل آیتیں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ فرزدق نہیں بول رہے ہیں بلکہ سلسبین کے پانی سے ایسا لگتا ہے کہ فرزدق کی زبان بھلائی گئی ہو، ایسا لگتا ہے فرزدق کی زبان پر میکائیل ترانہ لے کے آئے ہیں، اسرافیل قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ آج فرزدق نہیں ہے بلکہ بلبل سدرہ نشی ہے جو آیتیں لے کے آ رہا ہے، زبان فرزدق کی ہے، الہام ادھر سے ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو اسے نہیں جانتا، ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ والہل والبیت یعرفہ والہل والحرم، تو اسے نہیں جانتا۔ پھر ایک جملہ عزیزان گرامی پھر کہتے ہیں کہ تو نے جو جہاں لیسا قولکا من ھذا بزائرہی، تو نے جو کہا ہے کہ میں انہیں نہیں جانتا ہے، یہ ان کی ذات کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں تو سب جانتے ہیں۔ ہاں تیرا خسارہ ہے دنیا و آخرت میں،
تو انہیں نہیں پہچانتا؟ یہ خانہ کعبہ کی آبرو ہیں، یہ زمزم و صفا کے لال ہیں، یہ مکہ و منا کے بیٹے ہیں، انہیں تو نہیں پہچانتا؟ سارے فضائل و کمالات کی حد کر دی۔ ایک مرتبہ فرزدق کہتے جانتے ہیں وہ سنتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب فرزدق خاموش ہوئے تو اس نے بھی کہا اما یار کبھی آپ نے ایسی ہماری تعریف نہیں کی ہے؟ کہیو ہمارا ہو ایسی تعریف کر دیے ہوتے؟ مطلب اب میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، کھاتے ہماری ہو گاتے کسی اور کی ہو، جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ، وظیفہ ہم دیتے ہیں، راتب ہم نے لگوا دیا، اقامہ ہم نے دلوا دیا، مدرسے میں جگہ ہم نے دے دی اور سارے لوازمات ہم نے تیار کیے، تو میاں ہماری کھاؤ نمک حرامی کیوں ہو؟ فرزدق کہتے جاتے، جیسے ہی فرزدق کی آواز بند ہوئی یہ کہتا کہ ہم نے تمہیں کھلایا، راتب ہم نے لگایا، قصر میں ہم نے جگہ کی، دانوں لباس کا ہم نے تمہارا انتظام کیا، مگر تم نے ہماری شان میں کبھی ایسے قصیدے نہیں کہے جیسے ان کی شان میں کہے ہیں۔ قسم خدا کی فرزدق کے 1000 اشعار پر ایک جملہ جو فرزدق نے کہا، اگر قیامت تک کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی کوئی تعریف کرے تو کرتا کرتا تھک جائے گا، مگر فرزدق کے ایک جملے کا حق ادا نہیں ہوگا، ایک جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر، ظاہر سی بات ہے مثال دینا میری مجبوری ہے، اب فرزدق نے کیوں نہیں تعریف کی اس کی، جبکہ نمک بھی لگا چکا ہے جلے پہ؟ یار تو ہماری تعریف نہیں کی ہے اسی کبھی، ہمارے ابا کی نہ گھر والوں کی نہ خاندان کی نہ ہماری کبھی ایسی تعریف نہیں کی، ہم تمہارا خرچہ اٹھاتے آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ تو کہتا ہے نا آدمی، موقع ایسے ہی تو موقع تلاش کرتا ہے کہ کبھی موقع مل جائے تو کہا جائے۔ میں کسی پہ نہیں پڑھتا ہوں الامثال تضرب ولا تقاس، یہ بات ذہن میں رہے ورنہ لوگ اپنے اوپر نہ لے جائیں۔ بہرحال ہاں کہتا ہے آدمی یار ہاں اتنے دن، اب اگر جیسے میں مثال کے طور پر کیوں فرزدق نے کسی کی تعریف کی اور اس کی نہیں کیا؟ اب مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، پڑھ کے اترا، ایک صاحب نے آگے گلے سے لگایا اور انہوں نے خوب تعریفیں کی، واہ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں مولانا، کیا انداز خطابت ہے، کیا طرز تکلم ہے، کیا بیان کرنے کا ہے، کیا طلاقت لسانی ہے، کیا نفاست بیانی ہے، کیا قادر الکلامی ہے، کیا لفظ بیان کرتے ہیں، کیا بیان میں شیرینی ہے، کیا زبان میں چاشنی ہے۔ آپ کے انداز بیان سے رئیس الواعظین کا انداز بیان لگتا ہے، آپ پڑھتے تو لگتا ہے خطیب اکبر پڑھ رہے ہیں، آپ بولتا ہے تو بولتے ہیں لگتا ہے خطیب اعظم بول رہے ہیں۔ ساری لفظ ایک مرتبہ تعریف کرتے رہے تھے، ایک مرتبہ بغل میں ایک صاحب اور کھڑے تھے، مطلب عابد بھائی آغا بھائی کھڑے تھے، انہوں نے وہ کہا کہ اچھا آج تک تم نے تو ہماری ایسی تعریف نہیں کی، تم نے ہماری ایسی تعریف نہیں کی، آج تو آفتاب بھائی کی بڑی تعریف ہے اور زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہو، رتب اللسان ہو، ان کی زبان میں قصیدے پڑھ رہے ان کی شان میں، کیوں ایسا؟ آج تک ہم نے تو آپ نے ہماری تعریف کبھی ایسی نہیں کی۔ تو پلٹ کے آغا بھائی سے وہ کہہ دے، مثال برائے مثال ہے کہ آغا صاحب آپ نے کبھی اس انداز سے پڑھا ہی نہیں جیسے اس انداز سے وہ پڑھتے ہیں، آپ کے لہجے سے رئیس الواعظین کا لہجہ جھلکتا ہی نہیں، آپ کے انداز بیان سے خطیب اکبر کا انداز بیان ٹپکتا ہی نہیں ہے، آپ کی زبان میں وہ شیرینی کہاں، آپ کے لہجے میں وہ نفاست کہاں، آپ کے انداز بیان میں وہ تکلم کہاں جو مولانا کی نظر میں ہے۔ اس کا مطلب بس جیسے ہی فرزدق کو ہشام نے ٹوکا کہ کہا تم نے آج تک ہماری ایسی تعریف نہیں کی، ہم کھلاتے ہیں، ہماری گانا چاہیے، ہم نے تمہارے راتب کا انتظام کیا، ہم نے تمہیں قصر میں جگہ دی، ہم نے تمہیں پیسہ دیا، ہم نے تمہیں دولت دی، ہم نے تمہیں عزت سے نوازا، ہم نے تمہارے خاندان کے سلسلے میں سب کچھ کیا، ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، روپیہ دیتے رہے، دولت دیتے رہے، عزت سے نوازتے رہے، ہم نے اپنے محل میں رکھا، اپنا شاعر بنانا، ہماری شان میں قصیدے کہتے ہو، مگر آج تک تم نے ایسے اشعار نہیں کہے جیسے آج زین العابدین کی شان میں کہتے ہیں۔ تو بس جناب فرزدق نے ساری قوتوں کو سمیٹ کے ایک جملہ کہا جو قیامت تک کے لیے اور اسے عادت کی پیشانی پہ سرینی حرفوں سے لکھا جائے تو اس کی وقعت کم نہیں ہوگی۔ فرزدق پلٹ کے کہتے ہیں ہاتھ جدن کا جد ہی، ہاتھ جدن کا جد ہی، ابن کا بھی ہے و امن کا ام ہی، میں بھی تیری ایسی ہی تعریف کرتا
जैसी इनकी की है तारीफ, मगर पहले इनके नाना जैसा नाना तो ले आ, इनके बाबा जैसा बाप तो लेके आ, इनकी माँ जैसी माँ लेके आ। कौन है ये सिर्फ अपने अंदर ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन नहीं है, बल्कि ये उसके बेटे हैं जो सरदार अंबिया है। इसके बाप सैयदुल औसिया हैं, इसके बाबा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, इसकी माँ खातून जन्नत है। जब इतने सरदारों को लाएगा तब मैं तेरी मदा ऐसे ही करूंगा जैसे ज़ैनुल आबिदीन की है। सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है शान इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और फिर पलट के कहा, मैं सारी गुफ्तगू को छोड़ दिया अशार को, हालांकि बड़ी मेहनत से अरबी याद करके आया था मगर छोड़ रहा हूँ। तो कहा कि क्यों तारीफ का हाथ जद्दन का जद्द ही, अबन का अबी है, उम्मन का उम्म ही। एक मर्तबा उसने जब देखा था कि हजर अस्वद की तरफ बढ़े हैं ज़ैनुल आबिदीन, तो काई की तरह मजमा फटता रहा। मजमे ने रास्ता दिया और इस्लाम की आबरू ने हजर अस्वद को बोसा लिया। बोसा लेने के बाद इसने कहा कि ये कौन है। तो एक मर्तबा एक शेर में वो ये भी अर्ज़ करते हैं कि तेरे जाने से हजर अस्वद ने रास्ता नहीं दिया, मगर इस गलत फहमी में ना रहना, इनको हजर अस्वद को चूमने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो वो ज़ात का नाम है कि इन्हें जाने की ज़रूरत नहीं। अगर ये इशारा कर दे तो हजर अस्वद अपनी जगह छोड़ के इनके निशाने कदम का बोसा लेने लगे। इन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है कि जाएं हजर अस्वद तक बोसा लें, ये इशारा कर दें तो हजर अस्वद आके इनके कदम को बोसा ले। ये उस ज़ात और शख्सियत का नाम ज़ैनुल आबिदीन है। बस मैंने ख़त्म किया, सारी मंजिलों को छोड़ दिया। सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन 35 साल तक मुसलसल गम हुसैन में आंसू बहाने वाली ज़ात का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। हर मसाइब व आलाम पर सब्र व शुक्र के सजदे करने वाली ज़ात का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। हुसैन को याद कर करके अपने मसाइब व आलाम को भूलने वाली ज़ात का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। किसी ने आके कहा, मौला हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ शादी है। तो सैयद सज्जाद ने कहा, भाई मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया है करबला के बाद, कोई और मौका हो तो बुलाना। तो उसने कहा, मौला चलिए मैं आपके बाबा की फ़र्श अज़ा बिछाता हूँ। ज़ैनुल आबिदीन आए और वहाँ बैठ गए जहाँ ज़ायरीन और शुरका की चप्पलें रखी जाती हैं, वहाँ इमाम बैठ गए। उसने आके कहा, हाथों को जोड़ दिया, मौला क्या कोई गलती हो गई है? ग़ुलाम से आइए, फ़र्श अज़ा पे आइए, सदर मजलिस में बैठिए, मैं सबको जगह बनाए देता हूँ। अगर जगह नहीं है तो एक मर्तबा ज़ैनुल आबिदीन ने तड़प के कहा, नहीं नहीं मेरे चाहने वाले, तुझसे गलती नहीं हुई है। जो मेरी निगाहें देख रही हैं वो तेरी निगाहें देख नहीं रही। नहीं, किसी को न उठाना, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। हाँ, बाबा का गम है। सैयद सज्जाद के सामने पानी आया, आँखों से आंसू जारी हो गए। हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। खाना आया, आँखों से जारी हो गए, अश्क जारी हो गए। हाय मेरा बाबा भूखा मारा गया। यहाँ तक लिखा है कि पानी जो वुज़ू के लिए आता था वो भी जब सज्जाद के सामने आता था तो ऐसे मातम करते थे, एक सैलाब आंसुओं का, कि पानी भी मुज़ाफ़ हो जाता था और फेंक दिया करते थे। वैसा गमखार जो बाबा को रोने वाला है, आज वो भी दुनिया से जा रहा है। ऐसा एक मर्तबा कस्साब के पास से गुज़रे, जानते हैं एक मर्तबा कस्साब के पास से जब गुज़रते थे बाज़ारों से, तो मकातिल ने लिखा, उलमा पढ़ा करते हैं कि कस्साब अपनी दुकानें देख के बंद कर दिया करते थे सैयद सज्जाद को। एक कस्साब के पास से गुज़रे, उससे कहा, भाई मैं जानता हूँ कि ज़िबा करना तेरा पेशा है, तेरी रोज़ी रोटी है, मगर इतना बता दे कि क्या ज़िबा करते वक्त तू जानवरों को पानी पिलाता है? उसने तड़प के कहा, मौला हाँ, हमारी आदत और दस्तूर ये है कि अगर जानवर प्यासा न भी हो तो हम उसे पानी ज़रूर दिखा दिया करते हैं।
ایک مرتبہ سید سجاد میرے مظلوم امام نے کربلا کا رخ کیا، تڑپ کے آواز دی، اے بابا، ارے قصاب کا یہ طریقہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر پیاسا نہ ہو تو پانی ضرور دکھا دیتے ہیں۔ اے بابا، ارے یزیدی کتنے وحشی تھے، اے بابا، ارے آپ کو مقتل کربلا میں، سرزمین کربلا پر اجرکم اللہ، اے بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی، باپ کو رونے والی ذات جس نے 35 سال تک آنسو بہائے ہیں، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، عزیزان گرامی زہر سے شہید کیا گیا۔ مگر سجاد کربلا کے بعد یا اہل بیت میں غالباً یہ وہ پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان و شوکت سے اٹھ رہا ہے، مدینے کے لوگ ہیں، چاہنے والے ہیں، سید سجاد کا جنازہ اٹھایا گیا، امام محمد باقر جوان ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، گلے میں خاردار توق نہیں ہے، لکھا ہے تاریخوں نے کہ بڑی شان سے جنازہ اٹھایا گیا۔ عجب نہیں، جب جوان بیٹے کے کاندھوں پر اور چاہنے والوں کے کاندھے پہ اپنا جنازہ دیکھا ہوگا تو روح سید سجاد تڑپ گئی ہوگی۔ عجب نہیں کربلا کا رخ کر کے کہا ہو، اے بابا، ارے سجاد کو معاف کر دینا، اے بابا، سجاد کا جنازہ امام باقر کی موجودگی میں بڑی شان سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اے بابا، آپ کا جنازہ کربلا کی جلتی ریت، اے بابا، ارے میں کیا کروں، بڑا بے کس و مجبور تھا، ہاں زادارو مجھے نہیں معلوم، ارے بیٹا جوان ہو اور نگاہوں کے سامنے اگر باپ کی میت پڑی ہو تو نہ جانے بیٹے کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اگر سید سجاد کی حالت غیر دیکھ کے شہزادی زینب نے پکارا ہوتا تو قیامت تک نہ پتا چلتا کہ اگر کسی جوان بیٹے کے باپ کا جنازہ سرزمین کربلا پر بے غسل اور کفن پڑا ہو تو باپ کے بیٹے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حالت غیر ہوئی، شہزادی نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، سجاد متوجہ ہوئے، اے بوبی اماں، ارے آپ نے یہ کیا کر دیا، آواز دی، اے بیٹا، ارے میں دیکھ رہی تھی کہیں عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دو۔ اجرکم اللہ، سجاد کی حالت کیا ہوئی مولا سجاد ہی بتائیں، تاریخ کو کبھی نہ پتا چلتا کہ اگر بیٹے کے سامنے باپ کا جنازہ پڑا ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی پوچھا، اے میرے لال سید سجاد، کیا عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تو سجاد نے اپنے دل کی کیفیت بیان کر دی، آواز دیتے، اے پھوپھی اماں، ارے